بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہایت ہی باجور احترام قابل صد احترام جملہ علماء کرام جملہ مہمانان گرامی قدر جناب محترم حافظ عبدالجلیل صاحب ناظم دعوت تاریخ منہاج القرآن صبح خیبر پختونخوا جملہ عاشقان و غلامان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک منہاج القرآن کوہاٹ کے جملہ عہدیداران وابستگان رفقا محبان اور ہماری جملہ مائیں بہنیں بیٹیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس بابرکت اور رونق محفل پاک میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ رب کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جیسا کہ آپ نے محترم حافظ صاحب سے سنا ہے کہ آج کا جو مضمون اور جو عنوان ہے وہ پاکستان کے موجودہ حالات اور وقت کی ضرورت کے مطابق کسی قوم اور کسی جماعت کی قیادت کا اہل کون ہوتا ہے، اس پر قرآن مجید اور یہ دین متین ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے اس پر بات کرنی ہے انشاءاللہ عزیز. اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون پر آ جاؤں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ درس میں ہم نے تصور عبادت پر بات کی تھی، تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ احباب میں سے کہ پچھلی نشست میں کون کون لوگ درس قرآن میں حاضر تھے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے جواب دیں. ماشاء اللہ. یقیناً آپ لوگوں کی ایک تمنائیں اور آپ کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں کہ آپ کو مضمون بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا. تو اسی سوچ میں آج اس مضمون کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب کرنے کی ہزار وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت میں جسے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کو بات کرنے کا موقع مل جائے
اور کسی کو قرآن و حدیث کا پیغام دینے کا موقع مل جائے تو وہ وقت اور حالات کی جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں اور جو ایسی چیزیں ہیں جو دین اسلام سے ہمیں دور کرتی ہیں، اس پر ضرور رہنمائی دی جائے۔ یہ اس کرسی کا فرض منصبی ہے۔ آگے کسی کا عمل کرنا یا نہ کرنا یہ نصیب کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ پہنچا دیا جائے، آگے اس کو اپنا لینا اور اس کو صحیح معنی میں اپنی زندگی پر لاگو کر لینا، یہ ہمت اور نصیب کی بات ہے۔ تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں چونکہ اگلے مہینے میں 11 تاریخ کو الیکشن کا وقت دیا گیا ہے اور ہر طرف یہ ایک رنگ ہے اور ایک ماحول ہے کہ الیکشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، قوم جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مضمون ہے الیکشن کا کہ اس الیکشن کے حوالے سے اگر ہمیں رہنمائی چاہیے ہو تو وہ بھی قرآن حدیث میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اس لیے مل جاتی ہے کہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے وَلَا رَبٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کائنات کی کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں ہے جو اس قرآن مجید میں نہ ہو، کوئی خشک اور تر شے۔ اب یہ صاحبان علم کا کام ہے کہ وہ اس سمندر میں غوطہ لگا کر کتنے موتی اور قیمتی ہیرے نکال کر امت کو دیتے ہیں، مگر یہ جو مضمون ہے آج کا، یہ تو بڑا معروف ہے، یہ سورۃ النساء ہے اور آیت مبارکہ نمبر 58 ہے جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ابتدائی حصہ۔ اس کا ترجمہ بڑی توجہ سے آپ سنیں، پھر میں مضمون کو آگے لے چلتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اس کا یہ آرڈر ہے، فرمان ہے، کیا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جتنی امانتیں تمہارے پاس ہیں، یہاں امانت جمع کا استعمال کیا گیا ہے، جتنی امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ ہمیشہ کسی اہل کو دینا جو اس کا حقدار ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو حکم کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے وعید اور سزا ہے۔ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا مضمون نہیں ہے جو آپ نہ جانتے ہو یہ بات۔ اور یہ بات کرنے کے بعد ساتھ ہی رب کائنات نے اس کی ریزن اور وجہ بھی بتائی، وجہ بھی بتائی کہ یہ تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ امانتیں اہل لوگوں کو دینا ہو۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو امانتیں ہیں جو جمع کے طور پر آئی ہیں اس میں سے ایک امانت ہے یہ ووٹ۔ کیا ہے؟ ووٹ، یہ ایک امانت ہے ان 1000 امانتوں میں سے ایک امانت ہے۔ اب یہ حکم دینے کے بعد اب رب کائنات فرماتا ہے میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل لوگوں کو دینا، تاکہ جب تم ووٹ دے دو گے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور تمہاری ووٹ کی وجہ سے وہ لوگ لوگوں پر حکومت کریں گے جن کو تم نے ووٹ دیا ہے، تو تم ان کو جب ووٹ دے دو گے أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر اہل لوگ آگے لے کر آؤ گے تو وہ ہمیشہ تمہارے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کریں گے۔ اب یہ لازم و ملزوم ہے، ہمیں اگر عدل نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں ملتا۔ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم نے رب کائنات کے اس حکم کو سمجھا اور جانا نہیں۔ تو جب انسان بنیاد غلط رکھتا ہے تو پھر انجام پہ رونا نہیں چاہیے، جیسی بنیاد ہوگی ویسا ہی انجام ہوگا۔ اب یہ جو ایک لفظ ہے جو میں نے اس آیت کریمہ سے لیا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس پر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات حکم فرما رہا ہے اس قرآن مجید کے صدقے سے کہ جب بھی تم یہ ووٹ کی امانت قبول کرنے جاؤ تو ہمیشہ کسی ایسے کو دینا جو اس کا اہل ہوگا، اہلیت دیکھی جائے گی۔ اب یہاں ایک جملہ معذرت کے ساتھ میں پہلے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اہلیت
ہمارے معاشرے کے مطابق نہیں دیکھی جائے گی کہ ہم کس کو اہل کہتے ہیں. نہیں، ہماری سوچ، ہماری طرف، ہماری تمنا، ہمارا قلبی رجحان نہیں ہوگا. یہاں اہلیت دیکھنے کے لیے پھر قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی ہوگی کہ قرآن اور حدیث قیادت کا انتخاب کرنے کے لیے ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ہم کس کی طرف جائیں، کس کو دیکھیں. اب یہ کتنا تفصیل طلب مضمون ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اس پر اگر 10-15 گھنٹے کی بات کی جائے، قرآن مجید میں ایک ایک قیادت کا اوصاف لے کر، حدیث پاک سے لے کر، بزرگوں کی رہنمائی سے لے کر اس پر بات کی جائے تو یہ تو کئی نشستیں ہو جاتی ہیں، کئی نشستیں ہو جاتی ہیں. مگر میں موٹی موٹی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں جن کو اپلائی کرنا بھی آسان ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. اتنی باریکی میں اگر کوئی نہیں بھی جانا تو جو 3-4 خاص چیزیں ہیں ان کو کم از کم ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہ ہو. اور حافظ صاحب نے جیسا کہ آپ کو آیت کریمہ پڑھ کے سنائی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مرضی کی باتوں پر عمل کر لو اور باقی باتوں کو رہنے دو. یہ شریعت اور دین تقاضا یہ کرتی ہے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب مکمل اس دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ. اور مکمل داخل ہونے کا درس کلمہ طیبہ کے پہلے لفظ سے ملتا ہے. پہلے لفظ سے جو لا ہے نفی کا، باقی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو پورا آگے کلمہ ہے. اس کا پہلا لفظ دیکھیں کیا ہے، لا. یہ نفی کرواتا ہے اپنی ہر سوچ کی، اپنی ہر طلب کی، اپنی ہر ڈیمانڈ کی. کس کے آگے؟ شریعت کے حکم کے آگے. تو اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کلمہ طیبہ کے پہلے لفظ میں ہی فیل ہو گئے، پہلے لفظ میں ہی ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے. اس لیے شاید نے یہ کہا ہے، جو بات آپ یہ شعر آپ کو بھی آتا ہوگا، اکثر یہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبانی کلمہ تو پڑھ لیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. یعنی یہ کلمہ اگر زبان سے اتر کر دل تک نہیں گیا اور اس کی پاکیزگی آنکھوں تک نہیں پہنچی تو پھر اس کلمے پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہاں میں صرف 2 باتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کو آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی قیادت کا انتخاب کرنے میں. سب سے پہلی چیز میں کائنات کے پہلے دن سے شروع کرنا چاہتا ہوں، پہلے دن سے، روز اول سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک راستہ یہ تھا کہ قیادت فرشتوں کو دے دی جائے. سامنے فرشتے تھے جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کی عظمت اور جن کی بڑائی میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. اور وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان سے غلطی بھی نہیں ہوتی، انہیں پاک رکھا گیا ہے اس نقص سے. مگر رب کائنات نے جب زمین پر قیادت دی اور اپنا نائب بنایا اور اپنی خلافت کا تحفہ اور تاج سر پر سجایا تو رب کائنات نے فرشتوں کی بجائے یہ تاج حضرت انسان کے سر پر رکھا. اب یہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، مگر اس پر میں تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. جب یہ انتخاب ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ تو یہ کام جو کر رہا ہے تو یہ ذمہ داری انہوں نے ہمیں کیوں نہیں دی، اپنا نائب اپنا خلیفہ ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ ہم ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، پاکیزگی میں رہتے ہیں، طہارت میں رہتے ہیں، ہر تیرا حکم ہم مانتے ہیں، کبھی تیرے حکم کے خلاف نہیں چلتے، تو مولا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے انسان کی عظمت کے لیے جس چیز کو دلیل بنایا وہ علم ہے. بولیے کیا ہے؟ اونچا بولے. نالج، علم. رب کائنات نے حضرت آدم کو خلافت عطا فرمائی فرشتوں کے مقابلے میں، تو علم کی اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، یہ جملہ غور سے سنیں، یہ جملہ سنیں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے، اس کا کوئی یہ معنی آخر نہ کرے. مقابلے میں فرشتوں کا علم کم تھا،
تو جس کا علمی کا کام اونچا ہو اور جو اپنے علم میں افضل ہو، اپنے علم میں برتر ہو اور اعلیٰ ہو، رب کائنات نے قیادت کے لیے سب سے پہلی علامت اسی علم کو بنایا ہے۔ اس کی پھر بڑی واضح دلیل ہے، فرشتوں کو پھر سمجھانا مقصود تھا، انہیں پریکٹیکل دکھانا تھا۔ رب کائنات نے ان فرشتوں کو بلا کر یہ فرمایا کہ آؤ بھائی میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ چند اشیاء تھی، یہ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 31 ہے، چند اشیاء تھی اور وہ سامنے رکھ کر رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ہم بھی اسمائہا، یہ چیزیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، ان کا نام مجھے بتاؤ۔ تو جب یہ حکم ملا تو ان سب نے ہاتھ جوڑ دیے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ مولا ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو تو نے سامنے پیش کی ہیں مولا، ہم ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے، علم کی نفی کر دی، ہم نہیں جانتے۔ جب ادھر سے یہ جواب ملا اب ان کو دکھانا مقصود تھا۔ رب کائنات نے یہی سوال حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، مگر سوال کی نوعیت تھوڑی جدا تھی، اس پہ میں وضاحت کرتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام ان لوگوں کو بتاؤ، ان کو بتاؤ فرشتوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کچھ بتا دیا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ علم میں ہم سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بہتر ہیں، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی سمجھ آ گئی۔ اب ان کے سامنے کوئی سوال اور کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش بولیے نہیں تھی۔ تو میں پہلی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی کو قائد بنانا ہو، قیادت دینی ہو، کسی کو انتخاب کرنا ہو، تو روز اول میں جو پہلی علامت قرآن مجید نے دی ہے وہ علم میں فضیلت کی دی ہے، اس کا علم زیادہ ہو۔ اب یہاں میں یہ جملہ ساتھ ہی کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو ساتھ ہی کلیئر ہو کہ ہم نے اس نظام کا انکار کیوں کیا ہے اور ہم نے ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم نے اس نظام کے خلاف دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام انتخاب نے علم کی شرط ہی ختم کر دی ہے۔ اس نظام انتخاب میں قائد بننے کے لیے علم ہونا ضروری نہیں ہے، جہالت لازمی ہے، جاہل ہونا چاہیے، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ انگوٹھا لگانے کا بھی نہ پتا ہو کہاں لگانا ہے، اس کو ووٹ دی جائے۔ تو جب قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ کسی اہل کو دینا اور اہل کا چناؤ کرنے کے لیے سب سے پہلی دلیل جب علم کو بنایا تو یہ نظام انتخاب اسی دلیل میں فیل ہو جاتا ہے، اس پہلی دلیل میں۔ اب میں اگر 1000 دلیلیں دوں تو آپ کو سمجھ آتی جائے گا، مگر اس پہلی کو سمجھ جائے گا۔ ایک نقطہ آپ کو عقیدے کا بھی دیتا ہوں جو مضمون والا نہیں مگر یہاں پہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے، بڑا قیمتی نقطہ ہے، تو سمجھیے، اپنے پاس محفوظ رکھے، زندگی میں کام آئے گا۔ رب کائنات نے جب فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، وہ نہیں بتا سکتے۔ یہی سوال حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا تو یہ نہیں فرمایا کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ قرآن مجید ہے البقرہ آیت مبارکہ نمبر 31 اور 32 دو آیات۔ آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ۔ یہ نقطہ سننے والا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے یہ کیوں نہیں کہا؟ بتانا تو ان کو ہی مقصود تھا نا، اگر وہ اللہ کو بھی نام بتا دیتے تو فرشتوں نے سن لینا تھا، مقصد پورا ہو جانا تھا۔ مگر رب کائنات نے مقصد پورا کرنے کے ساتھ چونکہ رہتی دنیا تک اس قرآن مجید کو سند بنانا تھا تو ایک اور کمی کجی تھی، یا آپ اس کو فتنہ کہیں، یا جہالت تھی یا کمزوری تھی، اس کا جواب بھی رب کائنات نے اس مقام پر دیا۔ اور جو لاکھوں سال بعد جا کر ایک سوال اٹھا ہے، لاکھوں سال بعد آ کر اس کا جواب رب کائنات نے اس روز اول میں دے دیا ہے۔ اس روز اول میں جب یہ واقعہ ہوا وہ کیا کہ رب کائنات نے فرشتوں کو بتانے کے لیے حکم اس لیے دیا، یہ جملہ غور سے سنیں، تاکہ فرشتے آج پہلے دن ہی سمجھ جائیں یہ راز کہ ہم زندگی میں کبھی نبی کو پڑھا نہیں سکتے، ہم نے ہمیشہ نبی سے پڑھنا ہے۔
سمجھ آ گئی بات ہے؟ جیسے آپ استاد کو کہتے ہیں نا کلاس بیٹھی ہے تو ان کو بتاؤ، تو بتانے والا شاگرد ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے؟ بولیے اونچا۔ تو رب کائنات نے پہلے دن یہ فیصلہ کروایا فرشتوں کے سامنے، ان کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئی کہ بھیجنا تو ہے خدمت کے لیے، بھیجنا تو ہے انبیاء کے پاس ڈیوٹی کرنے کے لیے، مگر جاتے ہوئے کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم سکھانے جاتے ہیں۔ تو پہلے دن ہی یہ فیصلہ کروا دیا کہ پہلے دن آدم سے سبق تم پڑھو تاکہ تمہیں پہلے دن سمجھ آ جائے ہم نے اس سے پڑھنا ہی ہے، اسے پڑھانے والے ہم نہیں ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات ہے نہیں؟ تو جو فیصلہ روز اول ہو جائے اس میں بعد میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی علمی کمزوری کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نکتہ جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ پھر اس علم پر اگر آپ آ جائیں، تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو 1000 دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے ملیں گی علم کی فضیلت پر، علم کی پڑھائی پر، علم کی عظمت پر ہزاروں دلیلیں ملیں گی۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رب کائنات نے علم اور سکھانے کی نسبت اپنی ذات سے فرمائی۔ الرحمن علم القرآن، سب سے بڑا مالک اور رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، استاد ہے، علم ہے، سکھاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ جملہ ادا ہوا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے، جو پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کا خود پڑھا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے خود نہیں پڑھا، اس نے جا کر کیا پڑھانا ہے؟ اب آپ نے اگر کسی اسکول میں پرنسپل رکھنا ہو یا کوئی اسکول میں آپ نے استاد ہی رکھنا ہو تو کیا آپ کسی پڑھے لکھے کو رکھیں گے یا اسے رکھیں گے جس نے کبھی اسکول کا پورا دیکھا ہو؟ جاہل کو تو نہیں بنایا جاتا، علم دیکھا جاتا ہے، ڈگری دیکھی جاتی ہے، اس کی قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ تو جو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا اس کے علم کی شان بھی پھر کیا ہو، اس کی عظمت کیا ہو۔ مگر یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، نفی کس چیز کی ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نفی اور جہاں امی کا لفظ آیا اس کا معنی مفہوم اور مراد یہ ہے، بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں دنیا میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز اللہ نے چھوڑی نہیں جو معبود کو نہ سکھائی ہو جو دنیا میں پڑھی جائے۔ یہ دعویٰ خود رب کائنات نے کیا ہے، خود رب کائنات نے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے، محبوب میں نے آپ کے ساتھ یہ عظمت کی اور آپ کو یہ خیرات اور یہ بڑائی عطا فرمائی اور آپ کی یہ شان بتائی کہ جو جو شے آپ نہیں جانتے تھے نا میں نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے میں نے سکھا دیا ہے، اب کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے بات؟ اس میں ہزار حکمتیں، اگر کسی اور سے سیکھتے تو استاد کا ادب بھی لازم تھا، اس کے سامنے جھکنا پڑتا، اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھنا پڑتا، مگر رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ معبود میرے سوا کسی اور کے سامنے جھکے، یہ راستہ ہی ختم کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس پر میں ایک بڑی قیمتی آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، میرے ذہن میں بات آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا، معذرت یہ کہا جاتا ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، تو بڑا قیمتی آپ کو جملہ دینے لگا، یہ آپ سمجھے ذرا، اس کو سمجھے۔ یہ جملہ سنیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے یہ معنی اخذ کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ لکھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا لکھنے سے، بلا تخطوا بیمینک، محبوب آپ نہ لکھیے گا اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہاں میں ایک جملہ آپ کو سادہ سا کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان سے بتائیں لکھنے سے کسے روکا جاتا ہے؟ جسے لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولیے۔ ایک بندے کو لکھنا آتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو کہیں کہ نہ لکھو، بولیے، اسے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے تو لکھنا ہی نہیں آتا۔ تو محبوب کے لیے جو یہ حکم آیا کہ آپ نہ لکھنا اپنے ہاتھوں سے، کس لیے آیا؟ اسی لیے آیا ہے کہ سونیا آپ لکھ تو سکتے ہیں، میں جانتا ہوں، دنیا نہیں جانتی تو کیا ہوگا، مگر میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں آپ نے کبھی لکھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ راز سننے والا ہے، اس کی ہزار حکمتیں اور افعال نے لکھی ہیں، مگر ایک جملہ کافی ہے ذوق کے لیے، وہ آپ کو دیتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ محبوب جب آپ لکھ لیں گے نا کہیں کسی ورق پر کچھ لکھ دیں گے
تو ہزاروں سال ابھی کائنات باقی ہے. خدا جانے اس ورق کا کیا ہوگا، اس لکھے ہوئے جملے کا کیا ہوگا. تو میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ جو جملہ اور جو لفظ آپ کے قلم سے لکھا جائے اس کی بھی کبھی بے ادبی ہو، اس کی بھی بے ادبی ہو. سوچیں، جسے اپنے محبوب کے لکھے ہوئے جملے کی بھی ادبی گوارا نہیں ہے، وہ محبوب کی ذات کی بھی ادبی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے ذوق کے لیے اس طرح میں مضمون لے کے آؤں، مگر اصل بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قیادت کا اہل وہ ہے جس کے پاس علم ہو، جو صاحب علم ہو، اور صرف علم نہ ہو، علم بھی ایسا ہو کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو. اب اس کو آپ نے ووٹ دینے سے پہلے نظام انتخاب پر اپلائی کرنا ہے. جس نظام انتخاب نے علم کی شرط ہی مٹا دی، علم کی. اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جملہ بار بار یہ کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں قیادت کے اوصاف کے لیے علم کی شرط کو مٹا دیا گیا. یا آپ کے ذہن میں جو لوگ زیادہ سیاست سے شغف نہیں رکھتے ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آج کل یہ ڈگری کا ایشو چل تو رہا ہے. میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ اس بار کے لیے نہیں چل رہا. وہ ڈگری کا ایشو ان لوگوں کا بنا ہوا ہے جو پچھلے 5 سال ڈگری کے بغیر سربراہ رہے ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے. اس دفعہ کی شرط ہی ختم ہے. اب سمجھ گئے میری بات ہے نہیں؟ اب یہ پہلا قاعدہ ہے. پھر اس میں قرآن مجید 1000 باتیں کہتا ہے، بہت ساری. ایک حدیث بات آیت کریمہ آپ کو اور دے دیتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا کہ بھئی لوگوں، تم سے ایک سوال ہے، کبھی بیٹھ کر سوچنا اور اس کو سمجھنا. یہ 2 بندے تمہارے سامنے، ایک جاننے والا ایک نہ جاننے والا، تو بہتر کون ہے؟ بولیے، جاننے والا بہتر ہے یا نہیں؟ بولیے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والا. پھر اسی کو رب کائنات نے ایک اور خوبصورت مثال سے بیان فرمایا، قل هل يستوي الاعمى والبصير. کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جہالت کو اندھا کہا گیا ہے، اندھا. اب اندھا بیچارہ آپ کو پتا ہے اس کے لیے نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ نظر آتی ہے. تو جس بندے کو نظر ہی نہ آتا ہو، یہ جملہ سننے والا ہے، وہ کسی قافلے کا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کسی کھڈے میں ڈالنا ہے جا کر، جدھر اس وقت پاکستان کو ڈالا جا رہا ہے. اللہ معافی اللہ. اور یہاں ایک خاص بات اور ہے جس کو سمجھنا. اب اس علم کو آپ نے یہ میٹرک ایف اے بی اے پر نہیں جوڑنا، وہ بھی ہے ٹھیک ہے ضرور ہے، مگر اس سے 1000 گنا بڑھ کر دین کا علم ہے. دین کے علم کی سمجھ بوجھو. آخر میں جب خرابیاں بتاؤں گا پھر آپ سمجھ جائیں گے. تو یہاں پر قیادت چننے سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، پھر دین کا علم کتنا ہے، تاکہ کل جا کر جب وہ قانون سازی کرے اور کوئی فیصلہ کرنے لگے تو ان سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو. آپ سمجھ کے بات کریں. میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں جن پر پاکستان چل رہا ہے. 1-2 ہی آپ کی کافی ہو جائیں گے، 1-2 ہی کافی ہو جائیں گے، بڑی باتیں ہیں. اب یہاں یہ جملہ سننے والا ہے، اگر آپ نے ان دنوں ٹی وی دیکھا ہے اور یہ کاغذات جمع ہوتے ہوئے آپ نے یہ سارا منظر دیکھا ہے، اس میں سے ایک منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نام نہیں لوں گا، منظر بتانا چاہتا ہوں. کسی علاقے کا کوئی قائد بننے آ رہا تھا، اس سے پہلا کلمہ سنانے کے لیے کہا گیا. کون سا؟ میرا خیال ہے جو بچہ گھر میں بولنا شروع کرتا ہے اس کو ہم سکھا دیتے ہیں. اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ یہ سننے والا ہے. اس کو ووٹ دینے والے خدا جانے کیسے ضمیر کے مالک ہوں گے. یہ جملہ سننے والا ہے. اس نے جواب یہ دیا کہ بچپن میں ماں باپ نے سکھایا تو تھا. پہلا کلمہ بچپن میں ماں باپ نے سکھایا تو تھا، بعد میں ضرورت نہیں پڑی، اب یاد نہیں ہے. ایسے بندے کو اہل قرار دے دیا ہے کس نے؟ اس نظام انتخاب میں، جس کو کلمہ نہیں آتا. بولیے، کوئی دین کا ذرا سا درد رکھنے والا، کوئی دین کا ذرا سا درد رکھنے والا
اپنے ضمیر سے ضرور پوچھے کہ کیا یہ انتخابی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ خدا جانے کل وہ صدر بن جائے، کیونکہ یہاں تو پرندہ ہی بٹھانا ہوتا ہے نا، جس کے سر بیٹھ جائے وہی صدر ہے، کوئی اہلیت تو دیکھی نہیں جاتی۔ تو کل اگر صدر ایسا بن جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جس کو پہلا کلمہ نہیں آتا، اس قوم پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر اور کیا آئے؟ بولیے سمجھ آ گئی آپ کو بات ہے؟ بس اس راز کو یاد رکھیں، یہ بات آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ تک اور آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے لے کر نیچے تک علماء میں، ائمہ میں، اچھے وقتوں تک ہر دور میں قیادت کے انتخاب کے لیے علم کو دیکھا گیا ہے، ہمیشہ علم کو دیکھا گیا ہے۔ مگر آج چونکہ ہم بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی پچھلی باتیں اور اصلیت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک بات میں نے آپ سے کہی، اب دوسری سنیے، اور وہ کیا ہے؟ علم کے بعد اب میں نے پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی دی، صرف اس لیے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اس لیے۔ اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ پر آئے، یہ جو جملہ بہت زیادہ چل رہا ہے نا، وہ زیادہ وہ اس لیے چل رہا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو حکم قیادت دیا گیا کہ آپ کھڑے ہو کر قائد ہونے کا اعلان کر دیں، سبا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر، آپ جانتے ہیں وہ واقعہ، سب کو جمع کیا، اعلان کرنا مقصود تھا، تو بڑی لاجیکلی آقا علیہ السلام نے ان کو ڈسکس کیا، بڑی طریقے سے، بڑی ایسی بات جو ذہن کو امید کرنے والی ہے، سب کو کھڑا کیا اور قیادت کا اعلان کرنے سے پہلے، یہ جملہ سنیں غور سے، قیادت کا اعلان کرنے سے پہلے قیادت کی اہلیت کا سبب بتایا۔ سب کھڑے تھے، کوئی سبب آقا علیہ السلام کے سامنے، اور یہ بات یاد رکھیں، کسی ذہن میں یہ نہ آئے کہ آقا علیہ السلام پہاڑی کی چوٹی پر تھے، وہ زمین پر تھے، نہیں، وہ آقا علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، چوٹی پر 4-5 فٹ کا فاصلہ تھا، جس طرح آپ میرے سامنے ہیں، بلا تشبیہ بلا مثال۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو بلا کر ایک بات یہ کہی کہ میں اگر تم سے یہ کہوں، میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات مان جاؤ گی؟ اب جملہ غور سے سنیں، اب پہاڑی کے پیچھے کا منظر ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا، یہ بات سنیں، ان کو سب نظر آ رہا تھا، خالی میدان پیچھے سارا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے پہلے میدان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سر جھٹک کے کہا، اگر آپ کہہ دیں تو مان جائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر آپ کہہ دیں تو مان جائیں گے، کیوں کہ ہم نے آج تک جھوٹ تو دور کی بات، آپ کی طرف جھوٹ منسوب ہوتا بھی نہیں دیکھا۔ ہم آپ کو صادق الامین کہتے ہیں، اس لیے صادق الامین کا لفظ چل رہا ہے نا، صادق الامین، صادق الامین، اسی صادق الامین سے لے کر اسے آئین میں داخل کیا گیا تھا پاکستان کی۔ تو جب یہ بات دیکھا اور آقا علیہ السلام نے ان کو یہ بات باور کروائی کہ میری ذات پر اتنا یقین ہے تمہارا، اب سن لو پھر، جس طرح میرے کہنے کی وجہ سے بن دے کے خدا کو، بن دے کے فوج کو مان رہے ہو، تو لہذا اعلان سن لو، اسی عقیدے کو برقرار رکھو، اسی عقیدے کو برقرار رکھو اور اس تعلق کو بھی برقرار رکھو۔ اب اگلی خبر سنو، اگر بن دیکھی فوج مان رہے ہو، بن دیکھا خدا بھی مان جاؤ، یہ اعلان کر دیا۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہے، جن کے نصیب میں تھا وہ مان گئے اور جن کے نصیب میں نہیں تھا، بن دیکھا تو بن دیکھا، وہ چاند چرتا دیکھ کر بھی نہیں مانے، وہ سورج کا پھرنا دیکھ کر بھی نہیں مانے، وہ درختوں کے کلمے اور درختوں کے سلام دیکھ کر بھی نہیں مانے، وہ پتھروں کے کلمے اور سلام دیکھ کر بھی، ہزار معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانے، وہ نہیں مانے، ان کی نصیب کی بات ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے یہاں پر قائد بننے کے لیے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ کردار ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اونچا بولے، کردار۔ اور اس کردار میں دو باتیں واضح فرمائی کہ وہ سچا ہو اور وہ امانت دار ہو۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی، مگر اس کو باور کرانا چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کر ذات پر اعتماد اور کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ خدا کے لیے غور سے سنیں، اس سے بڑھ کر ذات پر اعتماد اور کیا ہو سکتا ہے کہ جان کے در پہ تھے اور رات کو مارنے کے لیے سے معذ اللہ آ گئے تھے،
گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا آج شہید کر دیں گے، اس درجہ شدت پر تھے، مگر اتنی دشمنی کے باوجود امانتیں اسی محبوب کے پاس رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضور مولا کائنات کو؟ اے علی بستر پر سو جاؤ، تم ایسا کرو صبح ان کی امانتیں دے کر تم بھی آ جانا. یہ مجھے مان رہے ہیں، یہ میری جان کے دشمن ہیں، مگر ان کی امانتیں میرے پاس ہیں. ان کی امانتیں، تو امانتیں کیوں رکھتے تھے؟ ذات کے پر اعتماد میں کوئی شک نہیں تھا. اور کافر تو یہاں تک بھی کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کو کتابوں میں ملے گا، یہاں تک کہتے تھے، مگر مانتے اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کو نبی مانا تو سرداریاں چلی جائیں. سمجھتے ہیں بات؟ یہ جملہ میں نے کہا. اور یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اور واضح ہو جائے، براڈ ہو جائے کہ عادت کیسی ہوتی ہے. میدان جنگ تھا، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک یہودی میدان جنگ میں کلمہ پڑھنے آ گیا، چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، جس سے مسلمان لڑ رہے تھے اس کی بکریاں چرا رہا، اس سردار کی بکریاں. کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے حکم پوچھا آقا علیہ السلام سے کہ اب میں کیا کروں، نماز کا وقت نہیں ہے، جہاد کروں؟ بھائی ایک ایک بندہ قیمتی تھا، تلوار دے کے لڑنے بھیجتے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ جہاد سے پہلے ایک کام تیرے اوپر لازم ہے. یہ جملہ غور سے سنیں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا کہ یہ جو بکریاں تیرے پاس امانت ہے نا، یہ تجھے پہلے لوٹانا ہوگا، یہ تجھے پہلے واپس کرنا ہوگا. جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اگر سامنے آئے تو مار بھی دیں گے اسے، مگر اس کی امانت کا بھی اتنا پاس ہے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ یہ شان ہے قیادت کی، صادق اور امین ہو. اب اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ملک پاکستان کی قیادت پر. جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ووٹ دینے سے پہلے پچھلے 3-4 سالوں کے اس کے بیان، اس کا کردار، اس کی صداقت، اس کی امانت آپ کے سامنے ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر علاقے کے لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں نا. اب یہاں کا تو میں ڈیٹیل سے نہیں جانتا، تو میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک مومن بھائی ہونے کی حیثیت سے، کہ میری باتوں سے دل دکھانے کی بجائے قرآن کی آواز اور اس درد کو سمجھیں. کئی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی حکم اندوری کے صدقے ہم برباد نہ ہو جائیں. اور یہاں میں پھر قرآن مجید کے ایک آیت کریم آپ کو دے دیتا ہوں جو بڑی آپ کے ذہن کو کھول دے گی اور بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے بندے تیری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے معاملات کو ترجیح دیتا ہے. اور خبر سن لے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی آخرت برباد نہ کر لینا. آخرت ہر حال میں بہتر ہے، اللہ نے دعویٰ کیا اور دعوے کے ساتھ دلیل بھی دے دی. کیوں؟ وابقیٰ، اس لیے بہتر ہے کہ دنیا میں تو جو بھی لے لے گا اسلام کو چھوڑ کر یا حق کے راستے کو چھوڑ کر وہ ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر جو میں تجھے آخرت میں دوں گا وہ ابقیٰ، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہوگی. اب اس بات کو میں آپ کو آپ کے ذہنوں پر چھوڑ دیتا ہوں کہ کسی کی عادت کا انتخاب کرنے سے پہلے دنیا کا فائدہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ آج کل دیکھیں آپ کو لکھا ہوا ہر طرف نظر آئے گا کہ گیس دو ووٹ لو، لکھا ہوا ہے کہ گیس دو ووٹ لو کا کیا معنی ہے کہ ہمیں گیس دے دو، کوئی دے دے وہ کیسا ہی ہو. ہمارے نزدیک کوئی معیار بولیے اونچا نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہو ہمیں گیس دے دے ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں. یعنی اس دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کے حکم کو ماد اللہ نظر انداز کر دیا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، پھر کوئی پانی پر کہتا ہے، بجلی پر کہتا ہے، کوئی گلی بنانے پر کہتا ہے، کوئی سڑک بنانے پر کہتا ہے. اس فائدے کو دیکھ رہے ہیں، مگر قبر کی اندھیری رات میں ایک جملہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. میں نے یہ سوچا اور یقین کریں کہ حیرت میں ڈوب گیا میں یہ سن کر کہ شاید میں کسی سے گلی بنانے کا ڈیمانڈ کر کے ووٹ دے دوں. میں اپنی بات کرتا ہوں اور وہ میرے علاقے کی سڑک بناتے ہیں. مجھے ایک جملے کا جواب چاہیے، میرے پاس اس سڑک پر ایک قدم چلنے کی زندگی کی ضمانت ہے؟
کیا پتا وہ سڑک کا افتتاح سے پہلے ہی جان نکل جائے. اس لیے سودا وہ کیا جائے جو یہاں کام نہ آئے وہاں کام آئے. بس یہ 3 چیزیں میں نے کہیں، اب وقت زیادہ آگے نہیں جاتا، اس پہ تفصیل آپ کو ملے گی. قیادت اہل وہ ہونا چاہیے جو دیندار ہو، جو کردار والا ہو، جو اخلاق والا ہو، جو اچھا ہو، ہر لحاظ سے بہتر ہو، ہر چیز پہ آپ تول سکتے ہیں. اب 2 باتیں آپ کے لیے بڑی ضروری جو کرنا چاہتا ہوں، ان کو غور سے سنیں، اس پر بات کر کے ختم کروں گا. اس وقت ملک پاکستان کی 2 بہت بڑی خرابیاں، اس کو خرابی نام دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جرم ہے. اس سے بڑا کوئی نام دے دیں آپ، وہ دے دیں تو وہ اچھا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مگر سوال تب کروں گا جب آپ سب بیک زبان ہو کر مجھے جواب دیں گے. جواب بولیے، اونچا بولیں گے. اپنے سوال کرنا ہے، مجھے ایمان سے بتائیں. باقی پاکستان کو چھوڑیں، مسجد سے باہر والوں کو چھوڑیں، جو آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کوئی ایک بندہ اس بات کا مجھے جواب نفی میں دے دو، پھر بھی میں سنوں گا، مگر آپ کا جواب چاہیے کہ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی ایک شخص جان بوجھ کر سود کھانے کے لیے تیار ہے؟ اونچا بولیں. اب اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، کوئی ایک شخص آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت سود کا حصہ بننے کو تیار ہے؟ بولیے اونچا. اب تیسرا جواب ہے، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب میں سے کوئی ایک شخص کیا یہ جرأت رکھتا ہے کہ وہ سود کو جائز قرار دے دے؟ اونچا بولیں. نہیں. اچھی بات ہے، بحیثیت مومن یہی جواب بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں آیا جو سود کھاتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. کیا ہے بولے؟ اللہ سے جنگ کرتا ہے. میں آپ کو چند ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا، جو میں نے آپ سے 2-3 جملے پوچھے، سود کھلانے والا، سودی تحریر یا حساب لکھنے والا، سودی کھاتے لکھنے والا، یا سود کی شہادت دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ سارے گناہ میں برابر کی شریک ہیں. آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی. اب یہ جملہ سننے والا ہے. اب یہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں، یہ جملہ غور سے سنیں، 4 شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. کلیتاً بین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے اور ان کو جنت کی نعمتیں نہیں چکھائی جائیں گی؟ فرمایا عادی شرابی، جو شراب پینے کا عادی ہو، عادت سے پیتا ہو. سود کھانے والا، دوسرا جملہ، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جنت میں نہیں جانے دے گا. آگے چلیے ایک حدیث بات، اس پہ ختم کروں گا بات، پھر آپ کو نتیجہ دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں. کتنے؟ 70 گناہ ہیں. ان میں سے ادنا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنی بڑی یہ لعنت ہے. کیا ہے؟ بولیے اونچا. اب میرا جملہ غور سے سن لیں. ہم اس نظام انتخاب کے خلاف اس لیے اٹھے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ساری کی ساری سود پر چل رہی ہے. جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی جانتے ہیں یا نہیں؟ پاکستان کا معاشی نظام سود والا ہے یا اسلام والا؟ اونچا بولیں. اب آپ سے جواب چاہیے، پھر آپ سے جواب چاہیے کہ پاکستان میں سود کا نظام چلے یا اسلام کا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ نہیں، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بولیے. جنہوں نے قانون بنانا ہے. وہ قانون کس نے بنانا ہے؟ اسمبلی میں بیٹھنے والوں نے. انہوں نے بنانا ہے نا. بولیے اونچا. جواب تو اونچا دیں. ان لوگوں نے بنانا ہے نا، وہ نہیں بنا رہے. وہ نے آج تک نہیں بنایا. کسی سیاسی جماعت نے دعویٰ کیا ہو، اپنے منشور میں ڈالا ہو ہم سود مٹائیں گے،
کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان کی مجھے بتا دیں. یہ سارے گناہ ایسے ہیں جن میں ان کا منہ مکا ہے. یہ کبھی نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرے گا. 2 تہائی اکثریت بھی ہوئی، 3 تہائی بھی ہوئی، 4 تہائی بھی ہوئی، کس نے کیا ہے؟ نہیں کیا. اس سود کو نہیں مٹایا. اب جملہ سنیں. تو جو اس اسمبلی میں جا کر بھی اہلیت رکھنے کے باوجود سود کے نظام کو ختم نہیں کر رہے، وہ سود کو جائز قرار دے رہے ہیں یا نہیں؟ بولیے، دے رہے ہیں. اب اگلا جملہ، اگر وہ قرار دے رہے ہیں تو ان کو اس منصب پر بٹھانے والے بھی برابر کے شریک ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے. الی اہلھا. بعد میں نہ رونا قیامت کے دن. ووٹ دینے سے پہلے اہل دیکھنا. جس کو پہلا کرنا ہی نہیں آتا معاذ اللہ، جس کو سورہ اخلاص ہی نہیں آتی، اسے کیا پتا کہ سود کیا ہے؟ اس نے خاک ختم کرنا ہے. اس وجہ سے سنیں، یہ قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے. قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے. سنیے یہ حدیث، تم میں ہر ایک چرواہا ہے اور ہر بندے سے اس کی چراگاہ کا پوچھا جائے گا. جو گھر کا باپ ہے وہ اپنے گھر کا چرواہا ہے، اس سے پوچھا جائے گا گھر کا. جو محلے کا صدر ناظم ہے اس سے محلے کا پوچھا جائے گا. جو ٹاؤن کا ہے اس سے ٹاؤن کا پوچھا جائے گا. جو شہر کا اس کا شہر سے پوچھا جائے گا. جو ملک کا ہے اس سے ملک کا پوچھا جائے گا. تو اس لیے قیادت نے یہ حق ادا کیا. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے کہ اس نظام سیاست میں ووٹ دینا گناہ ہے. جو سود کو جائز کرا دیں نہیں ہے گناہ. اور آپ نے لفظ کتنا پیارا استعمال فرمایا. آپ نے کہا صرف گناہ نہیں، یہ گناہ جاریہ ہے. جو میری ووٹ سے جاری ہوتا ہے، ایم پی اے تک جاتا ہے، ایم ایل اے تک جاتا ہے، پھر صدر تک جاتا ہے، یہ گناہ جاریہ پورا چین ہے. اس لیے 11 مئی کو ووٹ دینے سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ اور سود کو سامنے رکھ کر اگر ضمیر اجازت دے تو پھر ووٹ لگائیے. ایک گناہ اور بتاتا ہوں، لاکھوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں مگر یہ 2 ہی کافی ہے. دوسرا گناہ یہ، اللہ معافی عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم. سب پڑھیں استغفر اللہ العظیم. اب جملہ سنیں. ملک پاکستان میں آپ جانتے ہیں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر عورتیں بدکاریاں کرتی ہیں یا نہیں. اور اب ان کی لیٹسٹ شیپ آ چکی ہے. لیٹسٹ شیپ مساج سینٹر، مالش کرنے والے سینٹر. وہاں پر باہر سے عورتیں آئی ہیں، چائنا سے، جاپان سے، وہ یہ کام کرتی ہیں. ٹائمنگ ہے، پیسے لیتے ہیں اور وہاں پر ہر گناہ چلتا ہے، نام مساج کا ہے. اب میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں، جملے کو غور سے سنیں اور پھر خدا کے لیے اپنے ضمیر سے ضرور پوچھیے گا. چھوٹے موٹے سینٹر کسی جگہ ہوں تو میں اس کی بات نہیں کرتا، اس لیے میں کلیتاً یہ قاعدہ نہیں دے رہا. مگر پاکستان کے اندر اس طرح کے جتنے بڑے بڑے سینٹر ہیں، لاہور میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، بڑے بڑے جو سینٹر ہیں، وہاں پر چھاپا کیوں نہیں پڑتا؟ نہیں، میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں، صرف جملہ نہیں، ریزن بتاؤں گا. انہیں کیوں نہیں روکا جاتا، ان پر کارروائی قانون کیوں نہیں چلتا؟ یہ جملہ غور سے سنیں، پھر جا کر گھر میں 1000 بار توبہ کرنی ہے آپ نے. اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہاں پر بدکاری کرنے والی عورتوں کو یہ کام کرنے کا لائسنس حکومت وقت دیتی ہے. وہ باقاعدہ رجسٹر ہوتی ہیں. جب پولیس کارروائی کرنے جائے وہ اپنا لائسنس دکھا دیتی ہے. ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اس اتنے بڑے گناہ اور اتنے بڑے ظلم زنا کے بارے میں کون نہیں جانتا آپ میں سے؟ قرآن مجید کا یہ ایک حکم ہی کافی ہے، لا تقربوا الزنا. یہ جملہ غور سے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زنا تو زنا ہے، زنا کے قریب بھی مت لانا. اتنی بڑی لعنت ہے، اس کی قربت سے بھی روکا گیا ہے. کہیں قریب جا کے اندر ہی نہ گر جاؤ، اس لیے روکا گیا ہے. اس کے سبب سے روکا گیا، اس کے ذرائع سے روکا گیا، اس طرف جانے والے راستے سے روکا گیا. تو جہاں اس کام کو سرکاری ضمانتیں دی جائیں،
اور حکومت وقت اس کو شاباش دے اور جائز قرار دے، اس نظام کا حصہ بننے والے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے حوصلے پست نہ کریں۔ نازل قرآن کی برکرو، ہمارے حوصلے تو بلند ہونے چاہیے، اس لیے بلند ہونے چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند جابر سلطان۔ ایسے جابر سلطان اور بادشاہ کے سامنے جو دین کا نقشہ بگاڑنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے حق بات کہہ دینا بھی افضل جہاد ہے، کہہ دینا بھی افضل جہاد ہے۔ شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے اس دور پرفتن میں یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، ہمیں اس قابل سمجھا ہے۔ ورنہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر پھول کی قسمت میں کہا ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہی بیزاروں کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو صرف دو خرابیاں بتائی ہیں، ایمان سے بتائیں کہ پریشان اور حیرت ہو گئی ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اس طرح کی آزاد چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث کی اتنی منافی ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور زنا کے لیے میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی شادی شدہ کرے یا غیر شادی شدہ، اس میں فرق کیا اسلام نے؟ غیر شادی شدہ کے لیے 100 گھوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے سنسار ہے، موت، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو زنا کرے اسلامی اصولوں کے مطابق وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کام کو جائز قرار دینے والا قیادت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بے شک آپ کا جس جماعت سے بھی تعلق ہے، آج جماعت کو چھوڑیں، کلمہ قرآن کو سامنے رکھ کے بتائیں کہ کیا آج اس ملک پاکستان کی مظلوم عوام جسے خبر ہی نہیں کہ کتنے بڑے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں آج ان باتوں کی آگاہی لازم اور ضروری ہے یا نہیں؟ بولیے اونچا۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وہ انفسکم واہلیکم نارا، پہلے خود آگ سے بچ، پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا۔ جس کو خود سمجھ آ جائے کہ یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، یہ اسلام کی منافی چیز ہے، اسلام سے دور لے جانے والی ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ پھر وہ اپنے جاننے والوں کو بھی بتائے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے تاریخ نازل قرآن نے اس نظام سے بائیکاٹ کیا ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے آج کا لطیفہ بھی سن لیں، آج کا بھی وہ 2-3 احباب سے میں نام نہیں لیتا، 2-3 احباب کو نااہل قرار دیا، 3-3 سال کی سزائیں ہوئی، جرمانہ دیا ہے، آج ان کو دوبارہ اہل قرار دیا، کیونکہ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ لوگ ذرا خوش ہو جائیں کہ کچھ ہو رہا ہے، کرنا وہی ہے جو ہوتا ہے۔ اب یہاں جملہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اگر اس نظام کو للکارا ہے تو صرف اس لیے نہیں للکارا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، وہ صرف للکار نہیں رہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی قیادت دی ہے کہ اس نے صرف ان خرابیوں کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ ان کے جواب میں اسلامی نظام مکمل طور پر اسلامی نظام پیش بھی کیا ہے۔ یہ جب سود کو للکارا تھا، اس کے جواب میں حضور شیخ الاسلام نے یہ کتاب لکھی تھی، بلا سود بینکاری۔ اس کتاب کے اندر وہ سارا نظام موجود ہے کہ پاکستان کے بینک سود سے بغیر اسلامی نظام کے مطابق کیسے چل سکتے ہیں، موجود ہے، مگر اسے لاگو کون کرے گا؟ جو اسلام کا درد رکھتا ہوگا۔ صرف نام لینے سے بات نہیں بنتی، علامہ نے کہا ہے گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ بس یہ میرا مضمون تھا جو میں آج آپ تک لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اگلے اس وقت تک انشاءاللہ وہ وقت بڑا قریب آ جائے گا اگلے درس تک۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اور اس انتخابی نظام کو اور اسلام کی اہمیت کو سمجھیں اور سمجھائیں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس عظیم گناہ سے ہم بچ جائیں۔ اب پھر میں مثال آخری وہی دیتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ووٹ نہیں دیں گے تو ووٹنگ تو ہونی ہے، یہ نظام بھی چلے گا، ان لوگوں نے بن بھی جانا ہے، پھر حکومت بن جائے گی، تو آپ کے ووٹ نہ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی، وہی مثال پھر دیتا ہوں کہ ووٹ نہ دینے سے اور ہمارے باہر نکل جانے سے یہ ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا
ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، وہ اپنی چونچ میں پانی لا کر پانی پھینکتی تھی آگ کے اندر، قطرہ۔ اس چڑیا سے کسی نے پوچھا تھا تیرے قطرے سے کیا ہوگا، آگ تو لگی ہوئی ہے۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اس نے جواب دیا تھا کہ میرے قطرے سے یہ ہوگا آگ بجھی یا نہ بجھی، مگر قیامت کے دن اللہ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں لکھے گا، آگ بجھانے والوں میں۔ جو آج نہیں اس نظام کو مانے کے باہر نکل جائیں گے، یہ نظام چلے جو مرضی ہو، ان کا نام قیامت کے دن سود کا حصہ بننے والوں میں نہیں آئے۔ یہ تھوڑی کامیابی ہے؟ بولیے، ہر گندگی، ہر غدارت، ہر برائی کا حصہ بننے والوں میں نہیں آئے گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ بازی کون جیتا ہے۔ تو یہ کہہ کر نیکی کی دعوت نہیں چھوڑنی چاہیے کہ سنتا کوئی نہیں ہے، ہوتا نہیں۔ ہمارا کام ہے دعوت دیتے جانا۔ انشاءاللہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ بالآخر ہمیشہ فتح حق کی ہوگی اور حق غالب ہوتا ہے، انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ آخر میں ایک بات آپ کو درس قرآن کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اور پھر میں اگر اللہ نے چاہا بھی تو اگلی دفعہ پھر بات چلو اسی مضمون پر زیادہ تفصیل سے کر لیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ میں یہ جملہ آپ کو ایک حدیث سے بات دینا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں، اور یہ جو آپ لوگ تھوڑی سستی کر رہے ہیں اور تعداد کم ہوتی ہے، اس پر ذرا غور کریں، اس پر غور کریں۔ آپ لوگ خود آتے ہیں، کوشش کر کے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لایا کریں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اور آپ سب بھی۔ میں صرف آپ کو ایک حدیث سے بات سناتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو بندے پیش ہوں گے، دو قسم کے لوگ، نیک لوگ ہوں گے، نیکوکار، ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تم بولیے جنت میں چلے جاؤ۔ اور دوسری طرف صاحبان علم ہوں گے، علم والے، ان کو حکم دیا جائے گا یہاں کھڑے ہو جاؤ، انہیں جنت میں بھیجنے کا حکم نہیں ہوگا۔ وہ کھڑے ہو جائیں گے، پوچھیں گے مولا کیا حکم ہے، تو حکم یہ دیا جائے گا یہاں کھڑے ہو جاؤ، لوگوں نے گزرنا ہے، ان کو دیکھو اور پہچانو، ان کو دیکھو اور وہ پہچانتے جائیں گے، نکالتے جائیں گے، نکالتے جائیں گے، باقی سب گزر جائیں گے، جن کو پہچانا ہوگا وہ نکل جائیں گے سائڈ پر۔ جب سارے گزر جائیں گے پھر وہ پوچھیں گے مولا آپ کیا حکم ہے، رب کائنات فرمائے گا ان کو تم نے پہچان لیا ہے نا، یہ دنیا میں تمہاری مجلس میں آتے تھے، تم سے سیکھتے تھے، پوچھتے تھے، یہ مولا پہچان لیا ہے، اب تم اکیلے نہ جاؤ، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو جہاں کہیں بھی کوئی علم کی مجلس ہے، علم کی مجلس ہے، آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ دو حلقوں میں بیٹھے تھے، ایک حلقے میں ذکر جاری تھا، ایک حلقے میں علمی بحث تھی۔ آقا علیہ السلام علمی بحث والے حلقے میں تشریف فرما اور فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو جنت کے میوے کھایا کرو۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ہے یہ بات، ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ خود بھی آیا کرے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لایا کرے۔ اگر آپ کے لانے سے کسی ایک بندے کی دنیا بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ سے، میں نے آج تک آپ کو یہ بات نہیں کہی، آج کیا دینا چاہتا ہوں، آج کیا دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک دفعہ یہ بات بتائیں کہ اگلے درس قرآن میں، زیادہ نہیں کہوں گا، پھر کہنا تو زیادہ ہی چاہیے مگر پھر بھی کم کہتا ہوں، اگلے درس قرآن میں ہر بندہ آج یہ سچا پکا وعدہ کر کے جائے کہ کم از کم ایک بندے کو ضرور لائیں، صرف ایک، ہاتھ دو ہیں، ہمارے علامہ صاحب یہ فرماتے ہوتے ہیں کہ دو ہاتھ ہیں، دو بندے پکڑ کے لائیں، تو میں تھوڑی سی اور رعایت کر دیتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے ایک پکڑ کے لائیں، بھاگ نہ جائیں، مضبوط پکڑ کے لائیں، لائیں گے اونچا بتائیں، سارے وعدہ کریں، سارے لائیں گے سارے لوگ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں برائی، گندگی، غلاظت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے آپ سے، میں نماز یہاں پڑھتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں آخر میں جاتا ہوتا ہوں، لیکن آج میں نے جلدی جانا ہے، میں نے سیدھا بھی لاہور جانا ہے، صبح ہماری وہاں پر ایک خاص نشست ہے، میں یہاں رکوں گا نہیں، آپ سب لوگ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔